السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، صدق الله العظيم۔ تمام تعریف حمد و ستائش بڑائی کبریائی اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے۔ اس کی ذات واحد رہتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، وہ اکیلا ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس کی ذات ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ درود و سلام و حضرت محمد مصطفیٰ آدم مصطفیٰ خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سورہ احزاب کی مشہور آیت میں نے پڑھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے آخری رسول ہے، اللہ کے رسول ہے اور آخری نبی ہے۔ اس آیت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سب سے زیادہ اہم وقت بیان کیا گیا ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں۔ اس سے پہلے جتنی امتیں ہوئی ہیں، ہر زمانے کی امت کو اس بات کا ڈر لگا رہتا تھا کہ اب جو ہمارے پاس نبی ہے، جو ہمارے پاس شریعت ہے، اس نبی اور شریعت پر ہم عمل تو کر رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں کہ دنیا کے کسی علاقے میں کوئی اور نبی آیا ہو، کوئی اور شریعت دی گئی ہو اور ہم کو اس کا علم نہ ہو، ہم اس کی تعلیمات سے واقف نہ ہوں، اور پھر اسی پرانی شریعت اور سابقہ نبی کی تعلیمات پر ہم عمل کر رہے ہوں، پتہ نہیں وہ اللہ کے پاس قبول ہو یا نہ۔ پچھلی امتوں کو اس بات کا ہمیشہ ڈر اور خدشہ لگا رہتا تھا، لیکن اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اس ڈر اور خدشے سے آزاد کر دیا اور اعلان کر دیا کہ یہ نبی آخری نبی ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے، یہ کتاب آخری کتاب ہے، یہ امت آخری امت ہے۔ اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں، کوئی اور رسول نہیں، کوئی شریعت نہیں، کوئی اور کتاب نہیں۔ اب دنیا کے تمام علاقوں میں آنے والے ہر زمانے میں قیامت تک اسی نبی کی نبوت چلے گی، اسی نبی کی لائی ہوئی شریعت چلے گی، اسی نبی پر نازل کی ہوئی کتاب چلے گی۔ چنانچہ تورات نازل ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ انجیل نازل ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ زبور دی گئی، لیکن اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ لیکن جب قرآن مجید نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ اپنے اوپر راست طور پر لے لیا اور فرما دیا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ بے شک ہم نے اس کتاب کو، اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا تو پھر اب قیامت تک کوئی اور احکامات، کوئی اور شریعت، کوئی اور کتاب کے نازل کرنے کی ضرورت بھی باقی نہیں رہی۔ پھر پچھلے زمانے میں جب انسانیت ارتقاء کے دور سے گزر رہی تھی،
ترقی کے راستے پر گامزن تھی اور یہ سن بلوغ کو نہیں پہنچی تھی۔ جیسے ایک انسان کی زندگی ابتدا میں بچپن کے زمانے سے گزرتی ہے، ایسے ہی پوری انسانیت کی تاریخ اپنے ابتدائی دور سے گزر رہی تھی، اور اس زمانے کے اعتبار سے جن احکامات کی ان کو ضرورت تھی اللہ تعالیٰ مختلف پیغمبروں کے ذریعے سے، مختلف کتابوں کے ذریعے سے، صحائف کے ذریعے سے ان کی رہنمائی کرتا رہا۔ بنیادی عقائد اور بنیادی تعلیمات تو ایک رہی، لیکن ذیلی اور فروعی احکامات کے اندر تبدیلی آتی رہی۔ روزے کا حکم تو تھا، لیکن روزہ رکھنے کے اوقات مختلف تھے، طریقے مختلف تھے۔ نماز پڑھنے کا حکم تو تھا، لیکن اوقات مختلف تھے، نمازیں مختلف تھیں، رکعتیں مختلف تھیں، طریقے میں تو تھوڑا سا اختلاف تھا۔ جہاد کا حکم تو تھا، لیکن تھوڑا سا اختلاف تھا۔ زکوٰۃ پہلے زمانے میں بھی تھی، لیکن اس کا نصاب مختلف تھا۔ لیکن اب جبکہ قیامت قریب آ رہی تھی، انسانیت اور دنیا اپنی ترقی کے آخری حد کو عبور کر رہی تھی، ایسے میں اللہ تعالیٰ نے جیسے انسان سن بلوغ کو پہنچ جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، تو اس کو اس کی زندگی کے لیے تمام باتیں اور ضروری باتیں بتا دی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے انسانیت بھی جب بلوغ کو پہنچ چکی اور انسان کے اندر ایسی صلاحیت پیدا ہو گئی کہ وہ ڈھنگ سے مکان بنا سکتا تھا، وہ ڈھنگ سے لباس پہن سکتا تھا، وہ ڈھنگ سے تہذیب کے اندر رہ کر زندگی گزار سکتا تھا، ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل شریعت عطا کر اور اس کو تمام ایسے احکامات دے دیے گئے جس پر عمل کرنا قیامت تک کے لیے آسان کر دیا گیا۔ اب جو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا، ایسا روزہ قیامت تک رکھا جائے گا۔ اب جو زکوٰۃ کا نصاب مقرر کیا گیا، ایسی زکوٰۃ قیامت تک دی جائے گی۔ اب جو نماز کے اوقات اور رکعتیں اور طریقے بتا دیے گئے، ایسی نماز قیامت تک پڑھی جائے گی۔ اب جو حج کے احکام دے دیے گئے، ایسا حج اب قیامت تک کیا جائے گا۔ اللہ کا آخری نبی حج کے موقع پر امت کو دعوت دے رہا ہے کہ لوگوں آؤ میرے ساتھ حج کر لو اور مناسک کے حج میرے ساتھ رہ کر سیکھ لو، اس کے بعد اب تم کو کوئی اور نہیں آئے گا جو حج کے احکام بتائے۔ چنانچہ صحابہ کرام کی بڑی جماعت جوق کر جوق آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے قافلے میں شامل ہو گئی۔ 1.25 لاکھ صحابہ کرام کم و بیش حج کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر عمرہ کرنے کا طریقہ، احرام باندھنے کا طریقہ، طواف کرنے کا طریقہ، رمی کرنے کا طریقہ، اور پھر صفا و مروہ کے درمیان میں سعی کرنے کا طریقہ، قربانی دینے کا طریقہ، وقوف سے عرفات کا طریقہ، مزدلفہ جانے کا طریقہ، آنے کا طریقہ، اوقات اور عید کی نماز اور قربانی، یہ سارے احکامات اپنی امت کو بتا دی۔ اس کے بعد تاریخ انسانیت کا وہ چارٹر نما خطبہ، جس کو آج کے زبان میں چارٹر کہا جاتا ہے، جس کے اندر بہت ہی اہم ترین اصول بیان کر دیے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خطبہ ارشاد فرما دیا جس کو آج UN کے اندر بھی فالو کیا جاتا ہے کہ انسانیت کو انسانیت سکھا دی گئی، ایکوالٹی کی تعلیم دے دی گئی، مساوات کا درس دے دیا گیا، کالے اور گورے کا فرق مٹا دیا گیا، عربی اور عجمی کی تفریق کو ختم کر دیا گیا، سود کو حرام کر دیا گیا، دور جاہلیت کی رسومات کو قدموں تلے رون دیا گیا۔ اس کا صرف اعلان نہیں کیا گیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کا جو سود باقی تھا اس کو اپنی زبان مبارک سے باطل قرار دے کر عملاً اعلان فرما دیا کہ اب ان کا سود ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عورتوں کے حقوق بیان کر دیے گئے، بچوں کے حقوق بیان کر دیے گئے، غلاموں کے حقوق بیان کر دیے گئے، نماز کی اہمیت بتا دی گئی، جہاد کی اہمیت بتا دی گئی۔ دین مکمل کرنے کے بعد وہ آخری آیت نازل کر دی گئی جس کے اندر اعلان کر دیا گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے اپنا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمتوں کو مکمل کر دیا،
اور اسلام ہی کو بطور مذہب کے ہم نے قبول کر لیا۔ حاضرین کرام، یہ سارے واقعات، یہ ساری سیرت مبارکہ کا سفر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری ایام، آخری ارشادات، آخری اعمال، اس میں سے ایک ایک لمحہ، ایک ایک حرف، ایک ایک خطبہ، ایک ایک ارشاد اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ یہ نبی اب آخری نبی ہے، اس نبی کے بعد اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجید نے اعلان کر دیا وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یہ اللہ کے آخری رسول ہے، یہ خاتم النبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ حاضرین کرام، یہ ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا شرک ہے، اسی طرح ختم نبوت کے اعلان کے بعد اب کسی اور نبی کا اعلان کرنا، اس کو ماننا اور کسی اور نبی کا انتظار، کسی اور نبی کا انکار، کسی اور نبی کے بارے میں سوچنا، یہ بھی ختم نبوت کے اندر شرک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اللہ کی ذات واحد و یکتا ہے، ختم نبوت میں رسول اللہ کی ذات بھی واحد و یکتا ہے۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے، اس میں تمام امت مسلمہ کا متفقہ فیصلہ ہے۔ لیکن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ باطل کے سامنے مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا کیا ہے، یا مسلمانوں کے سامنے ہمیشہ باطل کو بھی کھڑا کیا ہے، تاکہ مسلمانوں کے عقیدے کی، عزم کی، استقلال کی، ایمان کی آزمائش کر لی جائے کہ کون ہے جو ان آزمائشوں کے اندر پورا اترتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوری بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے ہی میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں موقع کی تلاش میں رہا کرتا تھا۔ مسلمہ کذاب نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، ایک خاتون نے بھی اپنی نبوت کا اعلان کیا، صحابہ کرام نے حضرت صدیق اکبر کے دور خلافت میں ان لوگوں کے خلاف جہاد کیا، اور یہ کیسا جہاد تھا؟ تاریخ بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں جتنے غزوات اور سیریے ہوئے ہیں، جتنی جنگیں ہوئی ہیں، اور پوری جنگوں میں جتنے صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں، ان سب کی تعداد ایک طرف ہے، اور صرف ایک جھوٹے نبی کے ساتھ جہاد کرنے میں جتنے صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں، ان کی تعداد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام جنگوں کے شہداء سے سب سے زیادہ ہے۔ اتنی بڑی قربانی صحابہ کرام نے کیوں دی؟ وہ جانتے تھے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کا امکان باقی رہا تو پھر نبوت کی، پھر دین اسلام کی بنیاد ختم ہو جائے گی، اور اس امت کی فضیلت ختم ہو جائے گی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سب سے بڑی گستاخی ہوگی کہ کوئی اور آئے اور جھوٹی نبوت کا دعویٰ۔ حاضرین کرام، یہ ایک بہت ہی بنیادی عقیدہ ہے آج کے زمانے میں، جبکہ لوگ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، دعوت رسالت سے وابستہ ہونے کا اعلان کرتے ہیں، عشق نبی اور عشق رسول کے بلند دعوے کیے جاتے ہیں، مگر اس بات کی بڑی سخت ضرورت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے سلسلے میں بھی مسلمانوں کو بار بار آگاہ کیا جاتا رہے، اور جو جھوٹی نبوت کے دعوے دار ہیں دور حاضر کے، ان کے مقابلے میں ہمیشہ نبرداز پا رہا جائے جب تک کہ باطل طبقہ ختم نہ ہو جائے تبدیل کے۔ اس دور میں بھی گزشتہ صدی میں ہندوستان کے علاقے قادیان میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، مرزا غلام احمد قادیانی جس کا نام ہے، اور یہ لوگ بظاہر مسلمان نظر آتے ہیں، نام مسلمانوں کی طرح رکھتے ہیں، ٹوپی پہنتے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں، کرتا پاجامہ اور اسلامی لباس پہنتے ہیں، ان کی خواتین برقع پہنتی ہیں، گوشہ پردہ کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، احادیث پڑھ کے آپ کو سناتے ہیں، لیکن عقیدے کے اندر ان کے گھن لگا ہوا ہے، اور یہ لوگ مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر کفر کی تبلیغ کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تاج ختم نبوت پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے
کہ جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ایسے غلام احمد قادیانی بھی نبی ہے، یا پھر یہ کہ نبی موعود ہے، کبھی وہ عیسیٰ کے روپ میں آنے کا دعویٰ کرتا ہے، کبھی وہ محمد کے روپ میں آنے کا دعویٰ کرتا ہے، کبھی تو اس نے خود اپنے آپ کو خدا کہنے سے تک دریغ نہیں کیا، یہاں تک کہ یہ طبقہ آج ہمارے درمیان کے اندر سرایت کر چکا ہے، ہماری بستیوں میں لوگ موجود ہیں، ہمارے محلوں میں لوگ موجود ہیں، اور شہر کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، ملک کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، دنیا تمام میں پھیلے ہوئے ہیں، ان کی شناخت بہت مشکل ہو چکی ہے، لیکن اب وہ لوگ بھی اپنی آئیڈینٹی ظاہر کرنے سے گریز نہیں کر رہے ہیں، اپنے آپ کو باضابطہ احمدی مسلمان لکھنے لگے ہیں، اور اپنے آپ کو احمدی کہنے سے وہ لوگ پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں۔ ایسے حالات میں ہم کو یہ بات سوچنا ہے کہ جب وہ اجتماعی طور پر آتے ہیں تو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، لیکن جب انڈیویجول کسی سے ان کے روابط ہوتے ہیں، تعلقات ہوتے ہیں، دوستیاں ہوتی ہیں، پڑوس ہوتا ہے، محلے داری ہوتی ہے، تو ایسے موقعوں پر زمانے گزر جاتے ہیں، لوگ ان کو پہچان نہیں پاتے کہ یہ احمدی ہے، یہ قادیانی۔ اس لیے علماء کرام نے ایک مہم چلا رکھی ہے کہ لوگوں کو اس فتنے سے بار بار آگاہ کیا جائے۔ بظاہر یہ کوئی معمولی بات نظر آتی ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں بھائی جیسے سب مسلمان ہیں وہ بھی ایک مسلمانوں کا طبقہ ہے، جیسے سیاحوں کو بھی سیاحوں کے باوجود لوگ مسلمان سمجھتے ہیں، بدعتیوں کو بھی لوگ مسلمان سمجھتے ہیں، اہل حدیث بھی مسلمان ہیں، جماعت اسلامی بھی مسلمان ہے، تبلیغی بھی مسلمان ہے، ایسے ہی یہ قادیانی بھی مسلمان ہے، ایسا تصور بعض لوگوں کے ذہنوں میں ہے۔ لیکن وہ سارے طبقات کے تو چھوٹے موٹے اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن اس مسئلے میں تمام جماعتیں، تمام مکتب فکر کے علماء بین الاقوامی سطح پر اس بات کا اعلان کر چکے ہیں کہ یہ سب تو مسلمانوں کے طبقے ہیں، لیکن قادیانی طبقہ مسلمانوں کا طبقہ ہے۔ یہ ایسے ہی کافر ہیں جیسے ہندو کافر ہیں، یہ ایسے ہی کافر ہیں جیسے سکھ کافر ہیں، پارسی کافر ہیں، کرسچن کافر ہیں، یہودی کافر ہیں، ایسے ہی قادیانی بھی کافر ہیں جن کو کفر کا فتویٰ دیا جا چکا ہے، اور ان کے ساتھ دنیاوی اعتبار سے تو تعلقات حالات کے اعتبار سے رکھے جائیں گے، لیکن ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جیسے کسی ہندو کے ساتھ ہوتا ہے، کسی یہودی کے ساتھ ہوتا ہے، کسی کرسچن کے ساتھ ہوتا ہے، کسی سکھ اور عیسائی کے ساتھ ہوتا ہے، ایسے ہی معاملہ قادیانیوں کا ہے۔ تو ایسے میں بار بار یہ بات ہم کو یاد رہنی چاہیے کہ جو لوگ قادیانی ہیں، اگر ہمارے اندر ہمت ہے، حوصلہ ہے، قابلیت ہے، تو ہم ان کو دین کی دعوت دیں، ان سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں، ان کو بتائیں کہ صحیح دین کیا ہے، قرآن و حدیث کے ختم نبوت کے دلائل کیا ہے، کہاں پر ان کی سوچ میں فکر میں غلطی ہو رہی ہے، یا کہاں پر وہ لوگ جا کر گمراہ ہو رہے ہیں، ان کو واپس دین میں لانے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کام ہر قسم ناٹک کا نہیں، ہر آدمی یہ کام نہیں کر سکتا، علماء اس کام میں جڑے ہوئے ہیں، لیکن علماء کا تعاون ہر شخص کر سکتا ہے۔ تو پہلے تو ہم ان علماء کا تعاون کریں، اور اگر ہمارے اندر بھی اتنی اس سے کوئی ہمت ہے تو پھر ہم بھی ان سے ڈسکس کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں، لٹریچر کے ذریعے سے، گفتگو کے ذریعے سے، اور دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے ان کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ یا پھر اگر ایسا کرنے کی ہمارے اندر ہمت نہیں ہے تو پھر دین کے معاملے میں ان سے خطے تعارف کر لینا بھی زیادہ مناسب ہے۔ حاضرین کرام، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، آپ کی یاد منائی جاتی ہے، آپ پر صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے، آپ کے نام پر بڑے بڑے جلسے اور جلوس نکالے جاتے ہیں، وہیں اس بات کی بھی سخت ضرورت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تاج ختم نبوت جو ہے اس کے سلسلے میں ہم کو آگاہ اور چوکنا ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی سوچ کے پیش نظر آج کے جمعے میں یہ عنوان منتخب کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر آخر الزمان کے بعد ہم کو بار بار یاد رکھنا چاہیے، ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید کی تو بہت سی آیات پیش کی جا سکتی، جیسے کہ میں نے چند آیتیں آپ کے سامنے پیش کی۔
پہلی آیت تو یہ جو سورہ احزاب کی ہے کہ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یہ اللہ کے رسول ہے اور یہ خاتم النبیین ہے۔ خاتم کہتے ہیں مہر لگا دینا، جب کوئی چیز مکمل ہو جاتی ہے، جب کسی چیز کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی لیٹر لکھ رہا ہے تو لیٹر جب ختم ہو گیا، آخری پیراگراف، آخری سینٹنس جہاں آ کر ختم ہو گیا، وہاں پر جو لکھنے والا ہے وہ اپنی دستخط کر دیتا ہے، سائن کر دیتا ہے، آفس کا آرگنائزیشن کا اسٹیمپ لگا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو سلسلہ نبوت تھا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، اور یہ سلسلہ نبوت آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ختم ہو گیا، تو یہ نبوت کے سلسلے کی آخری کڑی ہے، نبوت کے سلسلے کی ختم ہے، اسٹیمپ ہے، یا یہ سمجھیے کہ سیل لگا دی گئی ہے، جیسے کوئی برانڈڈ پروڈکٹ کے اوپر پیکنگ کر دینے کے بعد آخری سیل لگا کر اس کا مونوگرام لگا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح نبوت کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اب اس کے اوپر ٹیگ کر دیا گیا ہے۔ اب کوئی نبی آ نہیں سکتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر نہ کسی قسم کی کوئی کمی کی جا سکتی ہے، نہ اس میں کسی قسم کی زیادتی کی جا سکتی ہے۔ یہ دین کو مکمل کر دیا گیا ہے۔ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، پھر جو آیت حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، اس میں بھی اس بات کا اعلان کر دیا گیا کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کر دیا، اور تمام اللہ کی نعمتیں مکمل کر دی گئی، اور اسلام کو اللہ تعالیٰ نے بطور دین کے قبول کر لیا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پھر اور جو آیتیں ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر روانہ کر دیا ہے، چاہے وہ عرب کے رہنے والے ہوں، عجم کے رہنے والے ہوں، 1400 سال پہلے کے لوگ ہوں، پھر یہ 1400 سال کے درمیان کی جتنی نسلیں گزری ہیں، اور پھر چاہے وہ جاپان کے ہوں، انڈونیشیا کے ہوں، ملیشیا کے ہوں، برطانیہ کے ہوں، امریکہ کے ہوں، یورپ کے ہوں، انڈیا کے ہوں، آسٹریلیا کے ہوں، دنیا کے کسی علاقے کے ہوں، سب کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر روانہ فرمایا۔ یہ شان، یہ خصوصیت، یہ اعلیٰ وقت کسی اور پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے نصیب نہیں کیا، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے لیے پیغمبر بنا کر روانہ فرمایا۔ پھر آپ دیکھیے کہ اب قیامت تک کے جو سلسلہ چلے گا، جتنے زمانے آئیں گے، جتنے لوگ آئیں گے، جتنی قومیں آئیں گی، چاہے وہ زمین کے رہنے والے ہوں، اور اگر آگے چل کر یہ آبادیوں کا سلسلہ چاند پر بسنے جائے، مریخ پر بسنے جائے، اور پھر ستاروں اور سیاروں کے اندر بھی اگر جا کر انسان بسنے لگے، تو ان کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی نبوت ہوگی، کسی اور کے نبی کے بھیجنے کی اب ضرورت باقی نہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی صفات عطا فرمائی کہ میرے لیے زمین کو پاک کر دیا گیا، مجھے جوامع الکلم بنایا گیا، میرے لیے غنیمت کا مال حلال کر دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ کو خاتم النبیین بنایا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 لوگ ہوں گے جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے، جو کذابون ہوں گے، جو دجالون ہوں گے، یہ بڑے جھوٹے ہوں گے اور یہ بڑے دجال ہوں گے، لیکن اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنایا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ حاضرین کرام، اسی طرح سے ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا کہ میری نبوت سے نسبت رکھنے والی یہ میری مسجد آخری مسجد ہوگی، یعنی مسجد نبوی۔ مسجد نبوی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل۔ اس کے بعد اگر کوئی نبی مسجد نبوی کے نام سے کوئی اور مسجد دنیا میں نہیں بننے والی، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعے سے فرمایا کہ میری مثال ایسی ہے جیسے کسی نے ایک شاندار
محل بنوایا، ایک پیلیس بنوایا جس میں بہت ہی خوبصورت اینٹیں لگائی گئی. اور یہ اینٹیں کیا ہیں؟ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک جو بہترین انسان تھے ان کو منتخب کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک عمارت بنائی. اور ایک اینٹ کی جگہ باقی رہ گئی تھی. جب کبھی قصر نبوت کا کوئی دورہ کرتا اور اس خالی اینٹ کی جگہ کو دیکھتا تو کہتا کہ یہ اینٹ بھی رکھ دی جاتی تو یہ عمارت مکمل ہو جاتی. لوگوں میں ہی وہ آخری اینٹ ہوں، میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس عمارت کو مکمل کر دیا. اب جب یہ عمارت مکمل ہو چکی ہے تو کوئی اور ایکسٹرا اینٹ اس کے اندر نہیں رکھی جا سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب نبی ہوتے، لیکن عمر بھی نبی نہیں ہے. لیکن عمر بھی نبی نہیں ہے. ایک موقع پر آپ نے حضرت علی کی شان میں فرمایا کہ میری اور علی کی مثال ایسی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنایا گیا تھا، لیکن میرے ساتھ علی کو نبی نہیں بنایا. یہ ساری باتیں بتا رہی ہیں کہ اگر نبوت کے امکانات ہوتے تو کہاں ہوتے. نبوت کا امکان اگر ہوتا تو حضرت عمر کی ذات میں ہوتا، لیکن ان کو بھی نبی نہیں بنایا گیا. نبوت کا اگر کوئی شائبہ ہوتا تو حضرت علی کے اندر ہوتا، لیکن ان کو بھی نبی نہیں بنایا گیا. جب عمر نبی نہیں ہو سکتے، جب علی نبی نہیں ہو سکتے، جب ابو بکر نبی نہیں ہو سکتے، جب عثمان غنی نبی نہیں ہو سکتے، جب بلال حبشی نبی نہیں ہو سکتے، جب ابو عبیدہ بن جراح نبی نہیں ہو سکتے، جب حضرت عبد الرحمن بن عوف نبی نہیں ہو سکتے، جب جلیل القدر صحابہ نبی نہیں ہو سکتے، تو پھر مرزا غلام احمد قادیانی کیسے نبی ہو سکتا؟ یہ سب جھوٹے دعوے داری ہیں. اس لیے مسلمانوں کو بار بار یاد دلایا جاتا ہے کہ اس کو کوئی معمولی بات مت سمجھنا. یہ بہت اہم بات ہے. یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں. حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی کے سامنے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کرے اور سننے والا اس سے نبوت کی دلیل طلب کرتا ہے تو دلیل نبوت کا طلب کرنا بھی کفر ہے، آدمی کو کفر میں داخل کر دیتا ہے. اس لیے کہ جب قرآن و حدیث کے واضح دلائل کے بعد کسی اور کے نبی ہونے کا امکان ہی نہیں ہے تو دلیل طلب کرنے والا نبی کے بعد بھی کسی اور نبی کے امکان کو مان رہا ہے، اس لیے وہ بھی کافی. تو کوئی امکان ہی باقی نہیں ہے. حضرین کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اوصاف کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے اوصاف قرآن مجید میں بیان کیے گئے. آپ رحمۃ للعالمین، سراجا منیرا، بشیرا و نذیرا، اور خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پورا قرآن آپ کی شان میں ہے. ایک حدیث آخری میں سناتے ہوئے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ اس زمانے میں بڑے بڑے جلسے اور جلوس اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے مبارک کے بارے میں بڑی ہنگامہ آرائیاں تو ہو رہی ہیں، لیکن عمل کے اعتبار سے امت بہت پیچھے نظر آ رہی ہے. پھر امت میں کچھ لوگ ایسے خیالات و افکار کو پھیلا رہے ہیں کہ عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف نبی سے عشق اور محبت کا دعویٰ کرو، ہنگامے کرو، لائٹ اور جھنڈیوں پہ اکتفا کرو، جلسے اور جلوس کا اہتمام کرو، تم لوگ جنت پہ چلے جاؤ گے. ایسے خیالات کو پیش کرنے والوں کی خدمت میں ایک حدیث میں پیش کر رہا ہوں. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ہر شخص جنت میں جائے گا، میری امت کا ہر شخص جنت میں جائے گا، لیکن وہی جنت میں نہیں جائے گا جو جنت میں جانے سے انکار کرے. یہ بات بھی سب کو سنائی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اللہ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ اپنی امت کے ایک ایک شخص کو جہنم سے نکال کر جنت سے نہیں ڈالیں گے. بات بالکل صحیح ہے، لیکن یہ حدیث بھی سماعت کیجیے اور دونوں روایتوں کو جوڑ کر دیکھیے اور فیصلہ کیجیے کہ ہم جو خیالات سن رہے ہیں اپنے دلوں میں جمائے ہوئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف نام لے کر اور ہنگامے کر کر جنتی ہونے کے مستحق سمجھ رہے ہیں، ہم کو فیصلہ کرنا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جو جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم کو جنت میں کیا ملے گا، مدینہ مل گیا تو بس ہے۔ جنت میں جس کو جانا ہو جائے، مجھ کو مدینہ کافی ہے۔ گزشتہ دنوں میں ایک جلسے میں مفتی صادق محی الدین صاحب جامعہ نظامیہ کے مفتی، انہوں نے ایک ناخواں کو ٹوکا اس بات پر اور کہا کہ آپ جنت کے جانے کے سلسلے میں کیسے مستغنی ہو سکتے ہیں جبکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کے لیے دعائیں مانگی۔ صحابہ کرام جنت میں جانے سے مستحق نہیں مشتاق رہا کرتے تھے۔ اولیاء اللہ کو جنت کی طلب تھی۔ پھر آج کا مسلمان کیسا مسلمان ہو گیا کہ وہ جنت میں جانا ہی نہیں چاہتا ہے؟ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سب جنت میں نہیں جائے گا جو جنت میں جانے سے انکار کرتا ہو۔ صحابہ کرام تو جنت کے مشتاق۔ ایک صحابی آئے، کھجور کی تھیلی ہاتھ میں، کھجور کھا رہے ہیں، جہاد کا اعلان ہو چکا ہے۔ پوچھا ہے اللہ کے رسول اگر میں جہاد میں جاؤں، شہید ہو جاؤں تو کیا ملے گا؟ تو فرمایا کہ جنت ملے گی۔ کھجور کھاتے کھاتے تھوڑی دیر رک کر سوچنے لگے اور سوچا کہ میں کھجور کھا کے جہاد میں جاؤں گا تو جنت میں جانے میں دیر ہو جائے گی۔ کھجور کی تھیلی پھینکی، میدان جہاد میں کودے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اور پھر اس کے بعد جنت کے اندر پہنچ گئے۔ صحابہ کرام تو جنت میں جانے کے لیے ایسے بھی چین رہتے تھے اور آج کے ناخواں کہہ رہے ہیں کہ ہم کو جنت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ہر شخص جنت میں جائے گا سوائے اس کے جو جنت میں جانے سے انکار کرے۔ صحابہ کرام نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ جو میری اطاعت نہ کرے وہ جنت میں جانے سے انکار کرنے والا۔ کیا فرمایا آپ نے؟ اطاعت فرمایا۔ جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو میری اطاعت نہیں کرے گا وہ جنت میں جانے سے انکار کرنے والا فرمایا۔ لیکن آج یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جو میلاد منائے گا وہ جنت میں جائے گا اور جو میلاد نہیں منائے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ تعلیم دی جا رہی ہے، یہ کیسی الٹی تعلیم دی جا رہی ہے؟ اطاعت سے انکار کیا جا رہا ہے۔ حاضرین کرام، صحابہ کرام نے اطاعت فرمائی، تابعین نے اطاعت فرمائی، تبع تابعین نے اطاعت فرمائی، اولیاء اللہ نے اطاعت فرمائی۔ بغیر اطاعت کے محبت کا دعویٰ، عشق کا دعویٰ، دامن رسول کو تھامنے کا دعویٰ انتہائی جھوٹا دعویٰ ہے۔ اس لیے جہاں ہم کو عقائد کی اصلاح کرنی ہے وہیں اعمال کی اصلاح کرنی ہے۔ جب ہم کو نماز کا وقت ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہم رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہیں یا نہیں۔ جب زکوٰۃ دینے کا وقت آتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ ہم رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہیں یا نہیں۔ ایسے ہی جب دین کے دوسرے تقاضے آتے ہیں جب پتہ چلتا ہے کہ ہم رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہیں یا نہیں۔ عورتوں کے حقوق کو ادا کرنا، پڑوسوں کے حقوق کو ادا کرنا، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنا، دنیا کے اندر دین کے قیام کی جدوجہد کرنا، یہ سب اطاعت رسول کے اندر شامل ہے۔ حاضرین کرام، دنیا کے اندر آدمی اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے، آخرت کو اپنی اچھی کرنا چاہتا ہے تو اس کو اسلام یہی تعلیم دیتا ہے کہ جو کوئی رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، اور بغیر اطاعت رسول اور خدا کے آدمی جنت میں داخل ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے، ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائے، اعمال کی اصلاح فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم نے زندگی اسلام کے اوپر گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ایمان